بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، لیکچر نمبر 14 کے ساتھ میں آپ کا ٹیچر سرابن حاضر ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے لیسن نمبر 9 جو کہ آپ کے فرسٹ ایئر کا 9 نمبر لیسن ہے۔ ٹائٹل ہے ہمارا آج دا وائٹ لیمپ، ٹھیک ہے۔ مین پوائنٹس اس لیسن میں ہم کیا کیا پڑھیں گے آگے، ٹھیک ہے۔ سمری آف دا لیسن، میں آپ کو اس لیسن کی سمری بتاؤں گا کہ اس لیسن کی سمری کیا ہے۔ مین تھیم آف دا لیسن، کہ اس لیسن کا مقصد کیا ہے، مین تھیم اس کا کیا ہے۔ پھر میں آپ کو کریکٹرائزیشن کراؤں گا کہ اس سٹوری میں، اس شارٹ سٹوری میں کتنے کریکٹرز ہیں اور ان کی کیا کیا رسپانسبلٹی ہے اس شارٹ سٹوری میں۔ پھر میں ریڈنگ کراؤں گا، لیکن سارے لیسن کا ریڈنگ نہیں کراؤں گا، بلکہ اسپیسیفک جو پیراگراف ہے ان کا ریڈنگ کراؤں گا میں، ٹھیک ہے۔ پھر میں ٹرانسلیشن کراؤں گا اردو میں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں لیسن کی سمری کی طرف۔ یہ ایک چھوٹی سی شارٹ سٹوری ہے جو کہ 1947 میں ایک ارمانیہ جو ایک کنٹری ہے اس کی رائٹر نے لکھی تھی۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ارشک ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کے پیرنٹس بھوک کی وجہ سے یا غربت کی وجہ سے مر چکے ہوتے ہیں، اور ان کو اس کے جو چچا ہے وہ ان کو بڑا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی تعلیم کرتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، اس کو اسکول میں داخل کرا دیتا ہے، پھر کالج میں، اور آخر کار وہ ایک آفیسر بن جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ آفیسر بنتا ہے تو وہ چلا جاتا ہے سٹی کی طرف۔ سٹی میں اپنے افسر شاہی میں وہ اتنا مصروف ہوتا ہے کہ 10 سال گزر جاتے ہیں۔ 10 سال بعد نواسر کو کوئی پیغام دیتا ہے کہ آپ کا جو لے پالک بیٹا ہے وہ گاؤں آ رہا ہے۔ تو نواسر بہت خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اپنے لے پالک بچے سے مل لوں گا، اس کو پرانی کہانیاں بتاؤں گا، وہ میرے گھر آئے گا، اس کی خدمت کروں گا میں، ٹھیک ہے۔ اور بہت سارے لوگ اس کو نواسر کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آخر کار آپ کی جو محنت ہے وہ رنگ لے آئی، اور اب آپ کا بیٹا افسر بن کے اپنے گاؤں آ رہا ہے۔ اسی طرح سے نواسر بہت ساری تیاریاں شروع کر دیتا ہے، اس کے لیے کھانا تیار کرتا ہے، اس کے لیے ایک بکرے کو ذبح کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک دن وہ انتظار کرتا ہے نواسر، 2 دن انتظار کرتا ہے، لیکن ارشک کا کوئی پتہ وتہ نہیں چلتا، ٹھیک ہے۔ آخر کار کوئی اسے بتا دیتا ہے کہ ارشک نے آپ کے گھر کا وزٹ نہیں کیا، بلکہ وہ ڈائریکٹلی گورنر کی ہاؤس کی طرف چلا گیا، کیونکہ وہاں پہ اس کی امپورٹنٹ ملاقات تھی۔ تو نواسر اپنے ذہن میں سوچتا ہے کہ خیر کوئی بات نہیں، شاید اس کو کوئی ضروری کام ہو، اس لیے وہ وہاں پہ چلا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب دوسرے دن وہ صبح اٹھتا ہے تو اسے کوئی کہتا ہے کہ ارشک آپ سے ملاقات کیے بغیر اپنے آفس دوبارہ سٹی چلا گیا۔ تو وہ بہت زیادہ مایوس ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو بڑا کیا، میں نے ہی اس کو آفیسر بنایا، اور اب 10 سال بعد وہ اپنے گاؤں آتا ہے اور مجھ سے ملے بغیر، میرا میرے گھر کا وزٹ کیے بغیر وہ واپس چلا جاتا ہے، اور وہ نواسر سے ملے بغیر اپنے آفس دوبارہ چلا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے نواسر بہت زیادہ مایوس ہو جاتا ہے، اور وہ واپس اپنا جو سارے گفٹ ارشک کے لیے لایا تھا وہ سارے گفٹ اپنے ساتھ لے کے واپس گھر چلا جاتا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی شارٹ سٹوری تھی جس میں بہت سارے ووکیبلری ہے، جس میں آپ کے لیے لیسنز ہے، جس میں آپ کہہ سکتے ہو کہ ایک سبق ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سٹوری آئی تھنک سمری آپ کے ذہن میں آئی ہوگی۔ اب ہم پڑھتے ہیں کہ اس سٹوری میں اور کیا کیا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ
مین اسٹوری میں کریکٹرز آف دا اسٹوری 2 مین کریکٹرز ہیں. نواسر جو کہ ایک بوڑھا شخص ہوتا ہے جس نے ارشد کو بچپن ہی سے پالا ہے. ارشد اس کا جو اپنا بیٹا ہے وہ نہیں ہے بلکہ وہ لے پالک بیٹا ہے اس کا. ٹھیک ہے, اس کے ماں باپ مر چکے تھے. ٹھیک ہے, اور باقی ہم ٹرانسلیشن کریں گے, لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹرانسلیشن میں پورا نہیں کروں گا. جو اسپیسیفک جو ضروری پیراگراف ہے وہی میں آپ کو پڑھاؤں گا. تو آ جائیے آپ پیج نمبر 83, The White Lamp. The old gardener Nawasar went down to the spring that welled up under the nut tree to wash and to rest. No sooner had he bent down to let the cool water splash on his sunburned face than he heard the team leader calling him, "Hey Nawasar, hurry, your son Arshak is back." "What?" the old man said excitedly, and then straightened up with difficulty. He rushed back up to where the man was standing with an agility surprising for his years. "What did you say? When did he come? Where is he?" "He is in the village. I saw him myself. He is driving a blue sedan, riding through the village. Lucky you, Nawasar. God has blessed you with a fine son." نواسر اپنے گارڈن میں یا اپنے باغیچے میں کام کر رہا ہے. اسی دوران کوئی ان کو انفارم کرتا ہے کہ آپ کا بیٹا گاؤں آیا ہوا ہے. وہ خوش ہو جاتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ کہاں پہ ہے. تو دوسرا شخص اسے بتاتا ہے کہ ایک قیمتی گاڑی میں وہ گاؤں کے اس سڑک سے گزر گیا. نواسر اس شخص کو تھینک یو کہتا ہے اور وہ شخص اسے کہتا ہے کہ آپ کتنے خوش قسمت ہو کہ آپ اس جیسے بیٹے کو آپ نے پالا ہے. پھر آپ دوسرا پیراگراف چھوڑیں, تیسرے پیراگراف کی طرف آ جائیے. Nawasar had no living relatives left in the village. His had not been a happy life. He had never had any children of his own, and his wife had died many years before. His brother and his sister-in-law had died of hunger during the war, leaving an only son, Arshak. Then he recalled that the largest of the watermelons had ripened under the huge mulberry tree by the river bank. He cut its stem, wiped the slippery dust from the melon with the hem of his long jacket, and admired its shiny stripes. نواسر ایک غریب شخص ہوتا ہے. اس کی وائف مر چکی ہے, اس کے بھائی اور اس کے بابی بھی مر چکی تھی بھوک کی وجہ سے, اور انہوں نے اس کے بھائی اور بابی نے ایک بیٹا چھوڑا تھا جس کا نام ارشک تھا, اور ارشک کی اس نے بہت بہترین طریقے سے دیکھ بھال کی تھی. پھر آپ اگلے پیراگراف کو چھوڑیں, دوسرے پیراگراف کی طرف آ جائیے. On the way, each tree and bush, each stone and spring reminded him of Arshak's childhood. Many were the times that he carried the child up the steep path on his back. He would sit down to rest on his stone. Nawasar would give Arshak a beer and would wipe his nose with the hem of his long jacket. There was the spring which Arshak liked to drink from. Nawasar would cup his hands and Arshak would drink from them. Here was the small orchard. The trees still bore fruit abundantly and stayed green far into the autumn. When Arshak was 11, he fell from the cherry tree and broke his leg. Nawasar carried him the many miles to the doctor in the distant settlement. اس پیراگراف میں
رائٹر نے یا اطر نے بتایا ہے کہ کس طرح نواسر نے ارشک کے ساتھ محنت کر کے ان کو پولا بڑا کیا تھا. اور دوسری بات یہ کہ نواسر جب اپنے گارڈن سے گھر کی طرف جاتا ہے تو وہ سارے پرانے یادیں اپنے ذہن میں لے کے آتا ہے کہ کس طرح میں ان کو گود پہ بٹھاتا تھا, کس طرح میں ان کو پانی دیتا تھا اور کس طرح میں ان کو باغیچے سے گھر لے کے جاتا تھا. پھر آپ آ جائے پیج نمبر 85 دوسرا پیراگراف. He finally reached his house but did not see Arshak's car outside. Why didn't he drive right up? Nawasar wondered. What am I talking about? The gravel's too sharp here. He was probably afraid you'd ruin his tires. It's good he didn't drive up to the house. His one-story flat-roofed house with a terrace and an earth floor was like an eagle's nest stuck on the mountain slope, one among many others. وہ سوچتا ہے کہ وہ جیسے ہی نواسر گھر پہنچ گیا تو اس نے سوچا کہ ابھی تک میرا بیٹا کیوں نہیں آیا ہے, اور پھر اس نے سوچا کہ شاید وہ اس لیے نہیں آیا کیونکہ یہاں پر کیل ہے یا کیلدار درخت ہے اور اس کی وجہ سے اس کا ٹائر پنکچر ہو جائے گا. تو اس نے جلدی سے گھر کو اور سارا جو صحن تھا اس کو صاف کرنا شروع کیا. Nawasar entered the yard, set the basket on the ground, tossed an armful of grass to the lamb, and looked about. For the first time in his life, the house looked pitiful and decrepit to him. Well, it's Ashrak's house too. This is where he grew up. He wouldn't be ashamed of his own house. He set to counsel himself and began clearing the yard. اور اسی طرح اس نے اپنے گھر کی صفائی ستھرائی شروع کر دی اور اس نے سوچا کہ یہ گھر نہ صرف میرا گھر ہے بلکہ ارشک کا بھی اپنا ہی گھر ہے. Congratulations Nawasar, Arshak come back. It was the old neighbor women looking over the fence. Nawasar flushed with joy, thank you, and may your wanderer return as well. I saw Arshak, was he there? پھر جیسے ہی وہ گھر پہنچ گیا تو ایک نائبر نے یا پڑوسن نے اسے مبارکباد دے دی کہ آپ کو بہت مبارک ہو, آپ کا بیٹا 10 سال بعد اپنے گھر آ رہا ہے. No, I went to the shop for a package of needle and saw him standing out in front of the farm office. What a fine boy he is. You would never say he wasn't a Shah's son. Just couldn't take my eyes off him. May the Lord bless you. وہ عورت یا وہ پڑوسن اشرک کی بہت تعریف کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ ایک نوجوان اور ایک خوبصورت آفیسر بن گیا ہے. آپ یقین نہیں کرو گے کہ یہ وہی پرانا والا ارشک ہے. میرے خیال میں آج تک اتنا کافی ہے. آپ اپنے گھروں میں اپنے ہاسٹل میں اس سٹوری کو شارٹ سٹوری کو سر سے آخر تک پڑھ لیں. بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کو اس میں بہت سی ووکیبلری یاد آ جائے گی اور ساتھ ساتھ آپ کو پتہ چلے گا کہ اس سٹوری کا مین مقصد یا تھیم یا مورل کیا ہے. تو آج کے لیے میرے خیال میں اتنا کافی ہے. اللہ حافظ.